السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی وظائف ٹیچر کی جانب سے خوش آمدید۔ میرے پیارے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ نماز تہجد کا طریقہ کار ہے کہ نماز تہجد کیا ہے، نماز تہجد کی کتنی فضیلت ہے اور اس میں کتنی رکعات ہیں، اور اس میں سونا پڑتا ہے رات میں یا بغیر سوئے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نوٹ کر لیں۔ نماز تہجد کیا ہے؟ نماز تہجد ایک نفلی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جو تہجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت پسند کرتے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ نماز تہجد کے نوافل ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں کتنی رکعات ہوتی ہیں۔ تو نماز تہجد کے اندر کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعات ہوتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا کہ وہ نماز عشاء کے بعد بھی پڑھتے تھے تہجد، کسی بھی پہر پڑھ لیتے، رات کے پہر بھی پڑھ لیتے۔ اور اس کا جو ٹائمنگ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نماز تہجد کا، کہ نماز عشاء کے بعد سے لے کے فجر کی اذان سے پہلے تک اس کا ٹائم ہے، اور آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں سونا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ سو کے اٹھیں۔ اگر آپ چاہیں تو نماز عشاء کے بعد بھی آپ تہجد ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ تہجد کا مطلب ہی جاگنا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں رات کے پہر میں پڑھوں تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے سونا پڑے گا۔ تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ رول نہیں ہے کہ سوئیں تو پھر پڑھیں، تو کیونکہ اس کا ٹائم ہی نماز عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی جو رکعات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 8 ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وطر پڑھتے تھے وہ ان تہجد کے جو نوافل ہیں 8 اس کے بعد پڑھتے تھے، مطلب اس کی جو رکعات ہیں وہ 8 ہیں، اور 3 وطر پڑھتے، ٹوٹل 11 رکعتیں پڑھتے تھے وہ۔ یہ طریقہ کا آپ نماز عشاء پڑھ لیں، وطر آپ اپنے نماز تہجد کے ساتھ پڑھ لیں۔ اور ایسا بھی ہے کہ اگر آپ کو دل میں ڈر ہے کہ میں تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا، تو آپ اپنی عشاء کی نماز کمپلیٹ پڑھیں، وطر بھی پڑھ لیں، اور اس کے بعد سو جائیں۔ آنکھ کھل جائے تہجد کے لیے تو کم سے کم 2 نوافل، زیادہ سے زیادہ 8 پڑھ کے اور پھر آپ سو جائیں، اور اللہ سے بہت دعا مانگیں۔ بخاری میں روایت آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور جب وہ ادا کرتے تھے تو لمبی لمبی صورتیں اس میں پڑھتے تھے، اور کبھی چھوٹی صورتیں بھی پڑھتے تھے۔ تو اس میں ایسا نہیں ہے، اگر آپ کو چھوٹی صورتیں آتی ہیں تو آپ وہ پڑھ لیں، بڑی بڑی صورتیں اگر آپ کو یاد ہیں تو وہ پڑھ لیں۔ ہمارے پیارے نبی جو ہے اس میں بڑی صورتیں بھی پڑھتے تھے، چھوٹی صورتیں بھی پڑھتے تھے، اور جب بڑی صورتیں پڑھتے تھے تو دیر دیر تک سجدے کرتے تھے اور اتنی ہی دیر رکوع میں جاتے تھے۔ تو اور اس میں چھوٹی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز تہجد کو اپنائیں۔ نفل کے اندر سب سے افضل نماز ہے نماز تہجد، اور اس میں اگر آپ چاہیں تو نماز عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نماز فجر کی اذان سے پہلے تک اس کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس میں کوئی سونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ رات کے آخری پہر میں پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے پھر آپ کو سونا پڑے گا، اور اگر آپ نماز عشاء کے بعد پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ تہجد کا مطلب ہی جاگنا ہے۔ تو اس میں کوئی وہ رول نہیں ہے کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں۔ اگر آپ نہیں سو رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کا ٹائم ہی نماز عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے؟ نماز تہجد کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اپنی ہر بات منوا لیتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ جو بھی انسان کے دل میں ہو، کوئی بھی، چاہے اس کو رزق کی تنگی ہو، پریشانی، بیماری ہو، اگر وہ نماز تہجد پڑھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے نماز تہجد۔ نماز تہجد کے اندر کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 8 رکعتیں ہوتی ہیں، کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 8۔ اگر آپ 2 پڑھنا چاہیں 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، اور آپ نے پڑھنی ہے ایک ایک سلام سے، مطلب کہ اگر آپ 8 پڑھ رہے ہیں تو اس میں 4 سلام ہو گئے، 4 پڑھ رہے ہیں تو 2 سلام ہو گئے، مطلب 2 رکعت ایک ایک سلام سے پڑھنی ہے، زیادہ ثواب ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ نماز تہجد کے جو نفل ہیں اس کے ساتھ وطر پڑھا کرتے تھے۔ 8 رکعت
نفل ادا کرتے تھے نماز تہجد کے اور 3 وتر، ٹوٹل 11 رکعات ادا کرتے تھے وہ.